نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ وسلم تسلیما صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے پھر سے وہی گزارش کروں گا اور اپنے نئے آنے والے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ اس طرح ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچتی رہیں گی، آپ ہر دم اپڈیٹ رہیں گے ہمارے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ عزوجل سبق نمبر 8 اور سبق نمبر 9 پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سبق نمبر 8 کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آپ نے پچھلے اسباق یاد کیے ہیں تو آپ کو سبق نمبر 8 کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا۔ سبق نمبر 8 سبق نمبر 7 کی طرح ہی ہے، بس حروف کا دھیان رکھنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، سبق نمبر 8 ہے کھڑی حرکات کے بارے میں۔ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ اس سبق میں بھی حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ کھڑی حرکات جہاں پر الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ نہیں ہو سکتا وہاں پر کھڑی حرکات آ جاتی ہیں، اور کھڑی حرکات اگر آ جائے تو اس کو اگر کھڑا زبر آ جائے تو وہ الف مدہ کے قائم مقام ہوگا، کھڑا زیر آ جائے تو وہ یا مدہ کے قائم مقام آئے گا، اور الٹا پیش آ جائے تو وہ واو مدہ کے قائم مقام ہو جائے گا۔ ان کو کھینچ کر بھی اسی طرح ہی دراز کر کے کھینچ کر پڑھنا ہے جس طرح آپ نے حروف مدہ کو پڑھا تھا۔ اب تا کھڑا زبر تا، اسی طرح ہی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو۔ اب اس میں وہی بات آ گئی سبق نمبر 4 والی کہ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ تو اب آپ نے اس سبق میں بھی فرق کرنا ہے حروف قریب الصوت میں۔ یہ تا ہے اور یہ طا ہے۔ طا کھڑا زبر طا، طا کھڑا زیر طی، طا الٹا پیش طو، طا طی طو۔ اب یہ دیکھیں، یہ طا کھڑا زبر طا، تا کھڑا زبر تا، طا کھڑا زیر طی، تا کھڑا زیر تی، طا الٹا پیش تو، تھوڑا سا پور کر کے پڑھنا ہے، اور تا الٹا پیش تو۔ واضح فرق آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا، اسی طرح ہی آپ نے فرق کرنا ہے۔ زا کھڑا زبر زا، زا کھڑا زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو۔ رال کھڑا زبر را، رال کھڑا زیر زی، رال الٹا پیش رو، را زی زو۔ اسی طرح آپ نے باقی حروف میں فرق کرنا ہے۔ اگر آپ فرق کرنا جانتے ہیں تو پھر یہ تختی آپ کے لیے آسان ہے، بالکل ہی آسان ہے۔ اگر آپ فرق نہیں کر سکتے، اگر آپ
حروف کو مخارج کے ساتھ اگر آپ نے یاد نہیں کیا ہوگا تو پھر آپ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ حروف کو مخارج کے ساتھ یاد کرنا ضروری اور بالکل ہی ضروری ہے۔ اگر ہم حروف کو مخارج کے ساتھ یاد نہیں کریں گے تو میں آپ کو دوبارہ یاد دلا دوں کہ ہماری نہ نماز ہوگی نہ ہمارا قرآن پاک پڑھنا ہوگا۔ پھر یہ نہ ہو کہ ہم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کی وعید میں آ جائیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قرآن قاری پڑھنے والے قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ ہم سمجھیں کہ ہم ثواب کے حقدار بنے بیٹھے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ ہم گناہ کے حقدار بنے بیٹھے ہوں۔ تو اس طرح آپ نے حروف کو مخارج کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ مخارج کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ ثواب کے حقدار ٹھہریں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہ دیکھیں، میری بات سنیں، شیطان آپ کو 100 چکر دے گا کہ جی آج تک ہمارے باپ دادا گزر گئے ہیں، انہوں نے کون سی تجوید پڑھی تھی؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو نہیں سیکھا، انہوں نے دین اسلام کی طرف توجہ نہیں کی، اسی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ دین اسلام اور یہ جو تجوید ہے، آپ نیٹ سے سرچ کر لیں، آپ فیضان تجوید سے سرچ کر لیں، کوئی بھی تجوید کی کتاب سرچ کر لیں، آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے سے ہی تجوید کا لفظ ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تب سے ہی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے دین کی طرف توجہ نہیں کی، اس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلا، ورنہ یہ شروع سے ہی تجوید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا تو تجوید میں ہی نازل کیا۔ قرآن پاک میں ہے نا، وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، کہ وہ ہم نے ان کو جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتہ، جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے ویسے تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ہی یہ آیت بیان کی ہے۔ اور دوسری بالکل مشہور جو آیت ہے وہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھو، خوب ٹھہر ٹھہر کر آہستہ پڑھو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تجوید اور قواعد کا لحاظ رکھ کے پڑھو۔ بہرحال تو شیطان آپ کو وسوسے دلائے گا، تو کئی لوگ بھی ایسے ہوں گے جو ان کی باتوں میں آ کے وہ بھی آپ کو اس باتوں میں لگائیں گے، ان باتوں میں، تو آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں کرنی کہ بھئی ہر کسی نے اپنی قبر میں خود جواب دینا ہے۔ تو آپ نے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی خیر کرے، آپ نے بھی اپنی قبر میں خود ہی جواب دینا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی اور آ کے آپ کی قبر میں جواب دے گا۔ تو قرآن پاک اور تجوید جب آپ یہ چیزیں سیکھیں گے تو ہی آپ کی نماز ہوگی۔ اگر آپ کی نماز نہیں ہوگی تو قبر میں، اللہ معاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ بہرحال ہم یہی کہیں گے کہ تجوید سیکھنا ضروری ہے، فرض عین ہے، تو آپ اس کو لازماً سیکھیں۔ ہم آگے چلیں گے تو ان میں وہی یعنی کہ لحاظ رکھنا ہے، باقی سیم ہے۔ تو جیسے دال کھڑا زبر دا، دال کھڑا زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو، ضاد کھڑا زبر دو، ضاد کھڑا زیر دی، ضاد الٹا پیش دو، ضا دی دو۔ اسی طرح آپ نے فرق کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر الف بھی ہے، حمزہ بھی ہے، کہ آپ اس کو حمزہ کھڑا، یعنی کہ اس کو بھی آپ حمزہ ہی پڑھیں گے، اس کو بھی حمزہ پڑھیں گے۔ اور بعض اوقات اس طرح بھی حمزہ آ جاتا ہے لکھا ہوا، اور بعض اوقات اس طرح بھی حمزہ لکھا ہوا آ جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے یہاں پر دو دیے گئے ہیں، یعنی کہ دونوں صورتیں دی گئی ہیں کہ اس طرح بھی آ جاتا ہے، اس طرح بھی آ جاتا ہے۔ تو اب آپ نے حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے۔ یہ بھی لوگ آ پڑھتے ہیں، اس کو بھی
آ پڑھتے ہیں اور اس کو بھی آ پڑھتے ہیں، تو حالانکہ یہ حمزہ کھڑا زبر آ اور عین کھڑا زبر آ ہے، یہ آ ہے، یہ آ ہے، عین ہے یہ، تو آپ نے اس میں فرق کرنا ہے۔